أمجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين باروی آقا دی آمد وسط مل کے صلوات صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تحریر نعرہ رسالت کل ایمان یک زمان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنہ تلانت شہدائے کربلا دے قاتلان تلانت برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأهل التقوى واليقین صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أمير المؤمنين وإمام المواحدين الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد قال الرحمن في القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میرے تمام معزز محبان اہل بیت عاشقان سید الشہداء عزاداران مسجد کربلا دعا ہے کہ اللہ تساں سارے دی خلوص حاضری حاضری باہرہ وچ قبول و منظور فرمائے کریم اللہ اس پاک ذکر دا صدقہ جتنے مومنین حاجات رکھتے ہیں جتنے مومنین پریشان ہیں اس عزاداری دا صدقہ تمام دیاں پریشانیاں دور فرما بالخصوص دختر بیمار ہے اس نے ہر روز دعا کی اپیل ہے کریم اللہ اس دختر نو جناب سیدہ دے دکھاں دا صدقہ شفاء کلی عطا فرما کریم اللہ ساریاں تمام جائز اور نیک حاجات بالخصوص واجب ترین دعا حجت اللہ بقیت اللہ یوسف زہرا امام زمانہ دے ظہور استعجیل فرما اپنی اپنی پریشانی دوری واسطے اپنی حاجات آبی واسطے بیماران دی شفا یابی واسطے بالخصوص نرجس دار حقیقی منتقم کربلا امام زمانہ دے ظہور استعجیل واسطے محبت بھری صلوات پڑھو
اللهم صل علی محمد وآل محمد فاتن میرے نہایتی ولی الاحترام سادات و مہمین کرما گو سوشیا بھائی کل دی مجلس عرض کیتا جو اللہ نے رسول دی تمام زحمات تبدلہ درہم و دینار نہیں ہونگے بلکہ اے فرمایا کہ اگر تساں دینا چاہتے ہو وقت ایسا یہ کچھ عملیاں جو ساڑھے اقربان علی مغدت کرتا کل مغدت کا ایک پہلو سب تو آسان اور سادہ پہلو بیان ہویا جس نے مغدت لسانی بھی آگ سکتے ہو مغدت زبانی بھی آگ سکتے ہو آج انشاءاللہ مغدت کا دوسرا پہلو جو مغدت مختلف ذریعے دنال اہل بیت دنال اظہار دا فقط کلمہ پڑھنے دا نام نہیں میری گفتگو آج موضوع کرا دیتے وہی ہے جو جیرا کچھ اہل بیت پسند کر دیں وہ اساں بھی پسند کریے اور جیرا نام پسند کر دیں اس کو اساں بھی دور ہوئیے اس کا نام مودت ہے جیڑی شہر کو مقام اور مرتبہ دے وانے اس کو اساں بھی مقام اور مرتبہ دے ویے اور جیڑی چیز تو وہ کنارہ کشی اختیار کرن اساں بھی کنارہ کشی اختیار کریے اس کا نام مودت ہے سادہ جی گل ہے والدین بھی فرما بردار اولاد کو قبول کر دیں نافرمان کو قبول نہیں کریں کبھی ہر اولاد تے جی کرے اس دی بیٹھے کے محفل محلے تعریف کر دیں کہ میرے اس بیٹے یا بیٹی دی کیا ہی بات ہے اس دی کیا ہی بات ہے میں نے اتنی عزت ملی میں نے اتنا مقام ملیا اس بیٹے یا اس بیٹی دی وجہ تو کیا تو روز معاشر جدہ مغدت آلیاں نے اکٹھا کیتا ویسی تے ساڑھا اہل بیت دے مطابق عمل کرنا اہل بیت دے بزرگی اور عزت دا باعث ہوئی لیکن اگر ساڑھی مطابقت نہ ہوئی تے وقت ہو سکتا ہے انہاں مقدس ہستیاں واسطے شرمندگی دا باعث ہوئی اہل بیت دے چیز نو مقام دیتے اس نو اساں بھی مقام دیتے اگر انہاں والدین نو مقام دیتے وقت ساڑھا فریض ہے جو اساں بھی والدین نو عزت احترام اور مقام دیتے اگر والدین نے اپنی اولاد نو بہترین تربیت کی ہے اہل بیت اس سے خوش ہے جو اہل بیت علیہ السلام ساڑھے تو توقع ہی رکھتے ہیں کہ اپنے فرزندہ دی اپنی بیٹی دی تربیت اس طرح کرو جس طرح اساں اہل بیت اپنی اولاد دی تربیت کی ہے ساڑھے آنکھ کے معاشرے ایک وبال بن گئے شاید اساں ویکھا ویکھی زیادہ آ گیا فلانا کی آکسیاں فلانا کی آکسیاں اگر کسی بندے کو پوچھا جاوے جو تیری اولاد کتنی ہے اگر اس نے بول ایک بیٹی ہے دو بیٹیاں اگر بیٹا نہیں تو وہ محفل شرمندگی محسوس کرسی اپنے آپ کے اندر وہ کافی کمی محسوس کرسی احساس کمتری دا شکار ہو گئے جبکہ یہ تربیت اہل بیت نہیں ہے یہ سیرت اہل بیت نہیں ہے اساں سمجھتے ہیں جو معاشرے دے اندر اس ظاہری دنیا دے اندر بیٹے دا ہونا بہت زیادہ مقام ہے جبکہ اسلام دے اندر اللہ نے بیٹی دی عظمت دے نصیب کر میں پہلے اپنی گزشتہ مجلس سے عرض کر بھی چکا کہ اللہ نے اس بدبخت دے جواب دے مقابلے جس نے تانا ماریا ہے جو رسول بول بیٹا نہیں ہے اللہ نے کوثر عطا فرمایا اور اگر اساں اسلام دے اندر کرداراں دا مظاہرہ کریے جس عزاداری نو اج اساں برپا کر رہے ہیں جڑا مکتب ساڈے کول صحیح و سالہ اور پوری روحانیت دے نال آ چکی ہے جڑی ولایت و امامت اہل بیت ساڈے تک پہنچی ہے انہاں وچ بھی طرح مستورات دا بہت زیادہ مقام ہے انہاں دی بہت زیادہ محنت ہے ایک دختر رسول ایک دختر امیر المومنین
اور تیسری دختر حسین بن علی۔ دختر رسول دا کیا مقام کہ جدا رسول خدا نو خبر ملی جو اللہ نے مینوں حضرت فاطمہ زہرا جیسی بیٹی عنایت فرمائی ہے تے رسول خوش ہوئے، لیکن وہ زمانہ ہا جدا بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا ویندا ہے، وہ زمانہ ہا جدا بیٹیاں نو ہیچ سمجھیا ویندا ہے، اپنے اتے زحمت سمجھیا ویندا ہے، بلکہ انجا کا لوگ اپنی بے عزتی دا سبب سمجھے آنا۔ اس دور جدا رسول نو محفل پتہ لگا، رسول خوش ہوئے، لیکن ایک بندے دے چہرے تے پریشانی دے آثار، نفرت دے آثار۔ رسول خدا نے فرمایا بندے خدا تین نہیں پتا میرے گھر اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہے، وہ رحمت ہے جس کی خوشبو تو فائدہ میں حاصل کرنا ہے، لیکن اس دا رزق اللہ تعالیٰ نے خود عطا کرنا۔ رزق میرے ذمہ کوئی نہیں، لیکن اس دا پھل میں نو ملنا، اس دا مغز میں نو ملنا ہے، اس کی خوشبو میں نو ملنا ہے۔ اس واسطے بیٹیاں دے ہومن تے پریشان نہ ہویا کرو، بلکہ خوش ہویا کرو۔ اور رحمت العالمین نبی نے فرمایا جس گھر دے اندر بیٹی ہوگی اللہ اس گھر دے اتے ہر روز 12 رحمتہ نازل کر دے۔ کتنی رحمتہ نازل کر دے؟ سن صرف اتنی دسیا ویندے جو بیٹی رحمت ہے، جبکہ اللہ نے اس خاتون نو بالخصوص اسلام نے اس خاتون نو جدہ دنیا دے شرف اور عزت بخشی تو اس نو عظمت دے 3 تاج پہنا ہے۔ کتنے تاج پہنا ہے؟ 3 تاج۔ فرمایا یا تو بیٹی ہو سی گئی، یا زوجہ ہو سی گئی، یا ایک والدہ ہو سی گئی۔ کتنے مقام اسلام نے عطا فرمائی، یا بیٹی یا زوجہ یا وقت کسے بچے دی ماں ہو سی گئی۔ جدہ بیٹی کا لقب عطا فرمایا، عہدہ اور تاج عنایت فرمایا، فرمایا جس گھر چ بیٹی ہوئے اللہ تعالیٰ اس گھر تے 12 رحمتاں ہر روز نازل کر دے۔ پت فرمایا صبح تو لے کے شام تائیں وہ وقت کوئی نہیں جس وقت وچ اللہ دے رحمت دے فرشتے اس گھر تے نازل نہ ہوندے ہون، جو جاگیے زمین تے اس گھر دی زیارت کریے جس گھر دے اندر دختر اور بیٹی بیٹھی ہے۔ اتنی عظیم روایت ہے، یعنی وہ گھر معصوم پہ فرمائندین فرشتیاں دی زیارت گاہ بنوائندین جس کے اندر بیٹی موجود ہوئے۔ اور وقت فرمایا جدہ فرشتے واپس بیٹھیں جدہ پلٹتے پہ ہوندین اس بیٹی دے والد حق کے ہر روز دے بدلے ایک سال دی عبادت کا ثواب ملتا۔ فقط والد دی ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹی دی پرورش کرے اور اس کی بہترین تربیت کرے، اس کا بہترین نام رکھے، بہترین پرورش کرے، اس کی ضروریات پورا کرے، اور اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس کی بہترین تربیت کرے۔ اور یہ رسول خدا کی حدیث ہے، باقی معصومین کو بھی نہ کرے۔ فرمایا جڑا بندہ 3 بیٹیاں کی پرورش اور تربیت کرے واجبت لہ الجنہ، اللہ اس بندے تے جنت نو واجب کرا دے۔ سوال کرنا لیتے سوال کی کہا اگر کوئی بندہ 2 بیٹیاں کی تربیت کرے، فرمایا اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ کو حرام۔ حتیٰ کہ روایت ایک بیٹی دے بارے کہ کوئی بندہ اپنی بیٹی نو پرورش کرے، اس کی ضروریات پوری کرے، اس کی تربیت کرے، جدہ قیامت دا دن ہو سی وہ بیٹی والد اور جہنم دے درمیان دیوار بنے۔ والد نو آگ تو بچے سکے، لیکن اصل کے آتے ہیں بیٹا ہوئے تمام۔ بیٹا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن معصومی تھی روایت کرو 6ویں تائیدار ولایت میں بندے نو آکیا اپنے صحابہ نو آکیا جو اپنے بیٹیاں دی اتنا زور دے دیو، یہ بھی یاد رکھیا ہے بیٹا نعمت ہے، بیٹی حسنہ ہے یعنی نیکی ہے۔ روز قیامت نعمت دا سوال ہو سی گیا اور حسنہ دا اللہ اجر عطا فرمائے۔ انہوں میں جو بیٹیاں دا حساب ہے بیٹی جس تو دور رہن دے آج جس حقوق ادا نہ کرتے، جس کا خیال نہ کرتے، جس نے اس وقت اچھی تعلیم نہیں دی وجہ ایک برایا مایا
ہو سکتا ہے وہ سارے واسطے روزے قیامت نیکی بن جائے جس میں سارا پروٹوکول دیتے رہے ہیں وہ سارے واسطے آزمائش اللہ دے نبیاں نے بیٹیاں منگیاں رحمان کو میرے اللہ بیٹی عطا فرما پوچھا گیا کیوں منگتے ہو آپ کیا سمجھاتے ہیں جو ساڑھے بعد ساڑھے تے گریہ کرنے والا کوئی دنیا چ موجود ہوئے بیٹے نہیں روندے اپنے والدین دے ٹوٹ جان دے بعد کون روندیاں رہندیاں بیٹیاں نبیاں نے خواہش کی خود روایت کا ذمہ نبیاں نے خواہش کی اس واسطے بیٹی دے جو ساڑھے بعد ساڑھے تے گریہ کر بیٹی دا مقام اتنا ہے اللہ میں رحمت العالمین نبی نو جڑی بیٹی عطا فرمائی بات اس دا اتنا احترام کیتا تو جداں بھی وہ بیٹی نبی دے سامنے آئیے محفل چاہیے نبی نے اپنی مسند چھوڑ کے اپنی بیٹی دا استقبال کر کے لوگاں نوں دسیے جو اسلام دے اندر بیٹی دی قدر و قیمت کیا اور میں اپنے شاد اخلاق امید جو میرے فارقیاں حرام دے بیمہ سنت ہوں دے خطیب عنایت اللہ ناصر رفی وہ پہ فرمائے دے میں ایام فاطمیاں رہبر معظم جرا خمسہ کریں دے تہران دے اندر میں وہ دی مجلس میں کتاب کر رہا جدہ میں یہ روایت پڑھی نا جو جدہ بھی جناب سیدہ موندے ہیں رسول اٹھی کے استقبال کریں دیا آدھن مجلس میں بعد مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی نے فرمایا ناصر رفی روایت اتھو تک نہیں جتھو تک میں روایت پڑھیں گے نا فقط اٹھ کے استقبال نہ کریں دے بلکہ پیغمبر خدائی ٹول پہنچیان جدو فاطمہ آندھی پئی ہو گیا ہاتھ پکڑ کے لے آندیان اور اپنی جگہ تے بٹھائیں دے اور اس بعد روایت خاموش اس کا مطلب ہے علماء مورخین محدثین یہ لکھ دیں اس کا مطلب ہے روایت کی خاموشی یہ دستی ہے جدہ تک جناب زہرا بیٹھے رہنا نبیان دا سلطان کھا یہ مقام لیکن اس بیٹی نے وہ میوہ وہ اجر گرا اثر مغزہ یوم معاشر المدافع وہ بیٹے اور بیٹیاں زمانے میں دیتیاں جنہاں نے اسلام دا سر بلند امادی وہ دا سر تربیت کی تھی حسنین شریفین جیسے بیٹیاں دی زینب بنت علی جیسی بیٹی دی تربیت کس نے کی تھی جناب گھر دے ماحول دے اندر اور میں میرے خصوص اپنی گڑیاں ساڑیاں مشورات پردے چاہیاں میرے خصوص مجلس اعزاز سنن واسطے انہیں کہ التماس کرساں جو تہاڈی ذمہ داری شاید ساڑھے نال زیادہ ہے تہاڈی تربیت زیادہ اثر کرتی ہے اولاد دے ہوتے جب حضرت خمینی نے انقلاب شروع کیتا بڑے بڑے لوگاں نے حتی کہ بعض علماء جنہوں نے انقلاب دی سمجھ نہیں پئی انہاں آکھیا خمینی اتنا بڑے دشمن کا مقابلہ پیا کرتا ہے تیری فوج کے دے حضرت خمینی نے فرمایا میری فوج ماں دی گوداں دے اندر موجود ہے انہاں کہ فوج کیا کرتی حضرت خمینی نے فرمایا ایک وعدہ تساں کرو دوسرا وعدہ میں کرتا ہوں انہاں کہ انقلاب کیویں آسی حضرت خمینی نے فرمایا تساں میں کو پاکیزہ ماما دے ہو میں تمہیں پاکیزہ فوج دے ماں دی گوداں اتنا اثر تربیت دا اتنا اثر تساں ویکھے اسی گھر مسلح وچ رہندے ہو تے تہاڈا بیٹا یا بیٹی ہمیں 2 سال دے ہمیں 3 سال دے وہ بھی تصویر لے کے تہاڈے نال رہنا وہ بھی مسلح لے کے تہاڈے نال بہرام ہے لیکن اگر ماں صبح شام موبائل تے لگی رہے وعدہ کہ جو میری اولاد بڑی بگڑ گئی ہے ہر وقت انہاں دا کھاڑے نہیں چھڑدی ہر وقت موبائل دا کھاڑے نہیں چھڑدی یہ حمل شینی اثر لکھتی جیسا ماحول ویسا اثر اگر ماحول ایسا ہوئے جیسا جناب سیدہ دے گھر دا ماحول آئی وقت بیٹے حسنین شریفین بنے ماحول کیسے خود مولا حسن روایت کرتے جو میں عشاء دی نماز بعد ویکھیا
جو میری اماں مسلح سے بیٹھ کے عبادت کرنی شروع کی تھی، دستے دعا بلند کی تھے، میری اماں نے دعا مانگنی شروع کی تھی، میرے دل وچ خیال آیا میں بھی اماں دے پیچھے جا کے دعا منگا، اماں دعا کرسی میں آمین آدر آسا۔ مولا حسن فرمائے دن جو رات دے ویلے اماں شروع ہوئی، تہجد دا ٹائم شروع ہو گیا، اماں دعا مانگنی رہی، میں حسن آمین آدر اماں دعا مانگنی رہی، میں حسن آمین آدر لیکن میں حیران ہویا اماں ہاتھ دعا دے بلند کر کے قد آدھی ہے میرے اللہ انسانیت نو ہدایت عطا فرما، قد دعا مانگدی ہے میرے اللہ مسلمانوں نو ہدایت عطا فرما، قد آدھی ہے میرے اللہ میرے بابا دے اصحاب تے رحم فرما، قد فرمایا میرے اللہ میرے شوہر دے اصحاب تے رحم فرما، قد فرمایا میرے اللہ میرے حسن و حسین دے دوستاں تے رحم فرما۔ رات تو لے کے صبح تہجد تک میں حسن انتظار کرتا رہا جو میری ماں زہرا اپنے واسطے کچھ منگے تو میں حسن آمین آمین، میری ماں اپنے واسطے کچھ منگے تو میں حسن آمین آکھاں، لیکن صبح ہو گئی اماں اپنے واسطے کچھ نہیں منگیا، میں صبح اماں دا دامن ہلا دیا کہ اماں ساری رات تساں دعا منگدے رہے ہو، میں حسن آمین آدھا رہا لیکن انتظار ہی کرتا رہا جو تساں کچھ اپنے واسطے منگو۔ جناب سیدہ نے فرمایا میرا بیٹا کیا کرا، اللہ نے انسانیت حقوق ہی اتنے زیادہ دسیں جو اپنی باری ہی نہیں آئی جو اپنے واسطے دعا منگو۔ اے تربیت ہے، ایک گھر دا ماحول اساں اپنے پیچھے کیوں ٹر گیا، نفسی دا شکار کیوں ہو گیا، اساں دے ہاتھ دعا دے چاہتے ہیں سب سے پہلے میرے اللہ میرے گناہ معاف، میرے اللہ میرے رزق کی برکت کرے، میرے اللہ میری اولاد کو دیکھ کر، جبکہ معصوم کو پوچھا گیا جو دعا دی قبولیت کرامنی ہوئے تو طریقہ کیا ہے، معصوم فرمایا دوجہاں دے حق کی دعا مانگا اللہ تیری دعا قبول کرنے سے۔ معصوم کو پوچھا گیا دعا مانگنے ہم قبول نہیں ہوتی، معصوم فرمایا دوسرے دی زبان تو دعا مانگا، اس زبان تو دعا مانگا جس دنال تو گناہ نہ کیتا ہوئے، غیبت نہ کیتی ہوئے، جھوٹ نہ بولیا ہوئے، غنا نہ کیتا ہوئے، اس نے محمد چغل خوری نہ کیتی ہوئے، پوچھ دے مولا او کیڑی زبان ہے، فرمایا اپنے دوسرے مومن بھائی نو آگ کے دعا مانگوا، جو او زبان وہ ہے جس نال تو گناہ نہیں کیتا، اللہ تیری حاجات پوری کر دی۔ لہذا اللہ نے جناب سیدہ عطا فرمایا اور اس عظیم ہستی نے اتنا بہترین نمونہ عمل سارے سامنے پیش کیتا جو باب باپ نہ پہ گیا سیرت النساء العالمین، میری زہرا فقط اس دور دے اندر دی خواتین دی سردار نہیں ہے، فقط عرب دی سردار نہیں ہے، سیدت النساء العالمین۔ کسے برزے نے چھویں تائیدار ولایت میں فرمایا تو ساتھ جو آدران تو جو میری ماں سیدہ ہے، میری جدہ سیدہ ہے، ایک کمال نہ ہویا، اللہ نے ایک ہوتا دے حضرت مریم نے بھی عطا فرمایا، صادق آل محمد نے فرمایا بڑا فرق ہے کہ یا سیدت الزمانے ہی جناب مریم اپنے زمانے دی عورتہ دی سردار ہے، وجدہ فاطمہ سیدت النساء العالمین ساڑھی اماں زہرا کائنات کی تمام عورتوں کی سردار، تمام واسطے نمونے ہمارے ایسی تربیت، دروازے زہرا کے دستک، آواز بابے بابے یا زہرا میں احمد مصطفیٰ، بابا دستک کیوں دیتی اندر آیا، نہیں میرا بیٹا میں اکلا نہیں، میرے نال کوئی مہمان، اچھا بابا صاحب تھوڑا جا رک جاؤ میں پردے دا انتظام کرتا، میں پردے دا ساڑھیاں دمائش راؤں دھلا ڈھلا ہو گئے، ماشاءاللہ دوست کی جڑے کو بھی گھر دے ساری نے بہنہ برانا الباند نصیحت نے ساڑھا برتن ایک کے ساڑھا اسلام کیا ہے پہلے ہی بیٹھے مودت اہل بیت کیا ہے پہلے ہی بیٹھے، اس معاشرے نے کئی خرابیاں پیدا کر دیا، اس آزادی نے کئی خرابیاں پیدا کر دیا، پھر آسا لوگ منہ بولے بہن دے برا بڑھ گئے ہیں، ایک دوجہ تو پردے دا خیال نہیں رکھتے۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا مہمان ہے تو مطلوب بن جاؤ، میں پردے دا انتظام کر لوں، پاک نبی دی زبان علی میرا بیٹا وہ نابین ہے وہ اکھاں تو نظر نہیں آتا،
فرمایا بابا وقت بھی رک ونجو میں پردے دا انتظام بیٹا اس کو نظر نہیں ہوتا وقت پردے دا انتظام کیوں پاک سیدہ نے تہاڈی اور میری بیٹیاں واسطے بہترین درس دیتا فرمایا بابا او نبی نے سچ اے جو او مینوں نہیں ویکھ سکدا لیکن میں زہرا دی نظر تا اس کو ویکھ سکدا اگر دیکھ پردہ نہیں ہوتا مرد خواتین نو نہ ویکھ بلکہ خواتین نو چاہیے جو مرداں تے نگاہ یا عزیز پہلی بیٹی میری نمونے عمل بنی وہ کون ہے جناب صاحب دوسری بیٹی فاتح زینب زینب دو لفظ زین اور آپ زین زینب نوادن اب بات جنی باپ واسطے زینت ہوئے اس کو آلیہ زینب زینب تربیت کیا ہے تربیت ایسی ہے جو مولا علی گھر مہمان لے کے آگئے گھر اطلاع کوئی نہیں پوچھا یا سیدہ میرے نال مہمان کوئی شیخ کھانے واسطے موجود ہے یا موجود کوئی نہیں آسان تک ہے چلو انشاءاللہ بات کریں اس موضوع سے بیان کر سکتے کوئی گھر کھانے واسطے چیز ہے یا موجود کوئی نہیں پاک سیدہ نے فرمایا یا علی فقط 4 سال بیٹی زینب بنت علی واسطے تھوڑا جا کھانا موجود ہے کس واسطے کھانا موجود ہے 4 سال بیٹی زینب بنت علی واسطے تھوڑا جا کھانا موجود ہے حضرت علی مہمان نو اندر لے کے آئے یہ لفظ جناب عالیہ دے کنا تے پے گئے جو 4 سال زینب بنت علی واسطے کھانا موجود ہے گھر اور کوئی شے موجود نہیں اسی وقت جناب عالیہ نے اپنا کھانا لے آکے جناب سیدہ نو پیش کیتا بابا نو آکھو جو میں نو بھوک نہیں ایک کھانا مہمان نو پیش کرو جدا جناب امیر دے سامنے آیا جناب امیر نے بے سابقہ مسکرا کے فرمایا بے شک کیا زینب میں نو واقعا یقین ہو گئے تو باپ واسطے زینت ہے باپ نو شرمندہ نہیں کیتا 4 سالہ کی زینب اپنا کھانا مہمان پیش اور تیسری حسین کی زخمی تھی وہ تھی جس نے تنہ کا خون دستا ہے کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہوئی میرے ذمہ آج اس شہید اللہ مسائل لگ گئے اساں ہوتے نبی بھی 18 سال کی عمر ضعیف رہی ہے نبی بھی ڈاڈی ڈوکی آئی گھر دے اندر ختمی آئی گھر دے اندر ختمی آئی لیکن حسین بھی 4 سال کی عمر ضعیف ہوئی ہے بازار دیا تکلیفاں اللہ کن تماچیاں دیا تکلیفاں اللہ کن کئی مقتلان تو ہڈی اور میری سین دیا انسان بڑے تحرار ہوتا کجا 4 سال کی بچی کجا شرابیاں دا مجمع اور میں نے معاف کرے سو مقتل دے لفظ جڑے قیدی قیدان کئی قیدیاں دی رسی دکھائی حتیٰ کہ مقاتل نے لکھے مولا سجاد مولا باقر اور جناب سکینہ دے گلے دی رسی دکھائی جداں چوتھا امام ارادہ کریانا جو رکوع تو بلند ہوا جداں تھوڑی گئی کمر چین رہا ہولے ہولے آواز آلی سجاد میرا میریاں دنیاں بٹی ون لگ پئی اللہ تیرے آسو قبول کرے چند مقتلہ جنیاں جناب سفینہ موقع گئیاں پہلی مقتل 11 محرم جداں ہر قاتل اپنے اپنے مقتول دا سر لے کے ٹرے گا جو میں دکھا کے انعام انسان اس علاقے دے شرفا ایک قاتل ہے جو قدر سجے بج دے قدم کھبے بج دے ایک لئیم پوچھے حرمدہ کیوں پہ بج دے پریشان کیوں دے آدھے ہر قاتل قول
اس دے قدر دی سند موجود ہے میں نو حسین دا اصغر نہیں پیا ملیا اے لئینا دے میں اکھا نال لٹا خیمے دے پچھو دفنیندہ پیا دفناون دی آواز آئیے اس لئینا کہوی نیزہ سوار میدان چاہو اے پہلی مقتل ہے جناب سکینہ دی جدا جناب سکینہ نے قرآن کھولے ہے میرے اللہ میرا چھوٹا دیا بھیرا ہے ازادارو انہاں نیزے مرنے شروع کی دے سکینہ قرآن پڑھنا شروع کی دا ازادارو ایک نیزہ بھاری نظر آیا 4 سالہ دی دید وہ نجف والے پاسے پھر گیا رو کیا دیے دادا ہون آ کربلا تیڑے بچرے نو ایک باری مارنا میڈا اصغر تریجی واری زبا پیا اجر و اللہ یہ پہلی مقتل ہے تیری میری مقتلومہ 4 سالہ دی حسین کی ہے اگلی مقتل جدائنہ لوگاں قافلہ تیار کر کے ٹھورنا شروع کیتے نا کربلا تو کوفہ تو شام آیت اللہ ملعوبی لکھ دیں ایک مقام تے ہی نہ پڑھو پائے جو تھوڑی دیر رک کے آرام کر دیا کوئی سیدے میں معافی کیا منگا آگا ملعوبی آدمی ہی نہ اپنے واسطے خیمے لائے حسین دیاں دیاں دھوکتے بیٹھ گیا رہیاں اے آپ خیمے آرام کرتے رہے شراباں پینے رہے حسین دیاں دیاں دھوکتے انتظار کر دیا رہیاں اچانک آگا ملعوبی لکھ لین 4 سالہ دی دھی دی نظر پئیے کوئی چھوٹی جی جھاڑیے جس دے تلے چھوٹی جی چھاویں رو کے آدھیے جا بھائیا سجاد میں سفرہ دی تھک گئیاں اگر اجازت دے میں آرام کرنا مولا سجاد دی آواز آدھیے سکینہ اگر نیندر آبن جی تے آرام کر دے چکوالا جو اس علاقے دے غیور مومنو 4 سالہ دی بھی کوئی اتنی تھکی ہوئی ہے آنکھ لگ گئی ہے پر ادھو حکم ملے قافلہ جلدی نال ڈورو ایڈا جلدی نال قافلہ اٹھایا نا آقا ملعوبی آدھن قافلہ ڈور گیا حسین دی ستی رہی اجر و اجر اللہ تیری ہائے قبول کرے رولمی سینہ دی مظلومیت دے قافلہ ڈور گیا 4 سالہ دی مظلومہ زخمی سین ستی رہ گئی کچھ میل قافلہ آگے گئے نا آلیہ نے نگاہ پئیے حسین نے سینے دا تعویز موجود کوئی نہیں رنی علی دی وین کر کے آدھیے کلثوم بین سکینہ تیڑے کھولے آواز آئی آمدی جائی میں نے کھول کوئی نہیں آلیہ دا تجھا بین آیا ربا حسین سکینہ تیڑے کھولے نہیں آلیہ میں نے کھول کوئی نہیں وطنی دی دھینو ہر شے بھول گئی ہے آدھیے شام آلیا اٹھ روکو میں نے حسین دی امانت رکھ اجرہ کو من اللہ اندر ذہن چرا کرو دیا عبادتی کرے دا جدالیا کہے اٹھ روکو حسین دی امانت رہ گئی ہے ایک شامی یاد ہے بی بی بال دا اگے جھن دے رہے اگے اٹھ لو رکوائے رو کے آگے شرم کریا جنے اگے جھن دے رہے نو ساڑے پودران ہون غیرت سوالے جنگلہ جزادی دی رہ گئی اللہ تعالیٰ ماتم قبول کرے ساڑی دی رہ گئی امام فرمائے دن منت لا میں زنجیر لہا میں آپ میں نا بھیڑ دلیا نا علینا دے سجاد فرار دے بہانے نا تلاش کر اصحاب میں نرم دل مومنوں میں نو معاف کرائے میں اس بغیرت نام مرد قدر نہیں چاہیا میں فقط اشارہ پیا کرنا او لین ٹرائے جائے کربلا تو لے کے شام تائی علی دیاں دیاں نو سمر نہیں دیتا جدا کوئی سمجھی آئی اے نظام رے لہا آدھا جاگو تھوڑا غازی لگی ہے اجرہ کو من اللہ اللہ تیڑیاں جھولیاں آباد رکھے اللہ تیڑیاں
ہے جو پچھے پچھے گھوڑا دھڑا آدھے بڑیا اکھا نہ ہو بنا منظر نہ ویکھا میں نے ونجڑتا ڈھیل لگ گئی ہے جدا میں پہنچا اجر مل گیا اندے منہ جو رات پئی وادی آئی اجر کمل اللہ تو اے ہاتھ رب سارات رکھی بیٹھی آئی آدھی آئی ظالمہ مار تلی آئی ہن ڈسا میں نہ بھیرا سجاد گر گئے میں قافلے تو رہ گیا ازادارو حمیدہ تھے میں ڈھوڑا قریب آنے میرے سامنے واللہ یادی منت لا میں یتیمہ منت لا میں غریبہ آدھے میں گھوڑا قریب کی تے جلدی کر گھوڑے تے چڑھا آدھے پہلے منتا کرے دی رہی ہے جنا میں آدھے گھوڑے تے چڑھا ہن دور بھجنا شروع کی تے میں آدھے ہن دور کیوں وے دیئے آدھی حمید تینوں پتہ کوئی نہیں میری ماں دا جنازہ دھرات تینوں پتہ کوئی نہیں میں شریف زادیاں اجرو قمر اللہ بی بی آدھی حمید تو گھوڑے تے چڑھ میں پچھے ٹر دیا دیا حمید آدھے میں گھوڑے تریا بچی ٹر دیا میرے ذہن خیال آئے ونج کے بھرانو شکوا کرے سی میرے ذہن خیال آئے پھوپی امانو مل سی مارو بھاونو مل سی آدھے میں حیران ہویا بھران کلو گزر گئی ہے چکوالا لے ماتم کرنے تا تیاری بنا حمید آدھے منو یقینا پھوپی کول ویسی لیکن بیٹھے دریا پھوپی کول نہیں گئی مارو باپ دے کول نہیں گئی منو یقین ہویا ہے بابے دی سانگ تھلے ویسی پر چکوالا لے بابے دی سانگ تھلے نہیں گئی پچھو کر بلائی کدے گئی ہے اس گھوڑے کو لائی ہے جس نے کندان دے وچ غازی دا سارا اجرا قمر اللہ بدیا ہتھا نال چاچے دا سارا پکڑا ہے رو رو کیا دیے جان دی تماچے ودیج ازادارو ہن منزل ہور ودا طریقی مقتل تائی جائے تیرا سفر دی رات آئی جدا بی بی نو خواب بابا ملے دھی رونا یوں کی تے شامی پریشان ہوئے آدن قائدی دی خاموشی را کوئی سبب بنا امام فرمیدن بابا ملاؤ چوپ کر ویسی یزید سار دیتا